یحییٰ ابن ابی کثیر، یحییٰ ابن کثیر عن زید ابن سلام۔ اب یہ جو یحییٰ ابن ابی کثیر ہے یہ بھی مدلس ہے، لو یہ طبقات المدلسین صفحہ 12 اور تہذیب و تہذیب صفحہ 269 جلد نمبر 11، یہ یحییٰ ابن کثیر مدلس ہے اور عن زید ابن سلام روایت کر رہا ہے کس طرح؟ عن کے ساتھ، ہے مدلس اور روایت کر رہا ہے عن کے ساتھ، تو یہ حضرت معاذ والی روایت بھی صحیح نہ ہوئی۔ جواب نمبر 2، قال یحییٰ بن معین لم یسمع یحییٰ من زید بن سلام۔ لو جی دوسرا جواب یحییٰ ابن معین جو اسماء و رجال کے بڑے امام ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس یحییٰ نے زید بن سلام سے سنا ہی نہیں، زید بن سلام سے سنا ہی نہیں۔ یہ تہذیب و تہذیب صفحہ 270 جلد نمبر 11۔ آگے دوسرا ماخذ اس دوسرے جواب کا دوسرا ماخذ، روایتہ عن زید بن سلام منقطعۃ، یہ یحییٰ بن کثیر کی روایت زید بن سلام سے منقطع ہے۔ منقطع کا مطلب یہی ہوتا ہے یعنی اس کا استاد سے سننا ثابت ہو نہیں ہے، اس کا یہ شاگرد ہو یہ بات ثابت ہو نہیں ہے۔ یہ میزان الاعتدال صفحہ 301 جلد نمبر 3۔ جواب نمبر 3، تیسرا جواب، یہ روایت اصل میں عبد الرحمن ابن عائش کی روایت ہے۔ کس کی روایت ہے؟ عبد الرحمن ابن عائش الحضرمی، اور اس کے لیے حوالہ آ رہا ہے کہ اس کی حدیث مضطرب ہوتی ہے۔ قال ابو زرع الرازی لیس بمعروف، یہ عبد الرحمن ابن عائش جو راوی ہے عبد الرحمن ابن عائش لیس بمعروف، یہ معروف راوی نہیں ہے۔ سمجھو معروف نہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجہول ہے۔ معروف نہیں ہے کیا مطلب ہے؟ مجہول ہے، معروف نہیں ہے۔ قال البخاری، امام بخاری کہتے ہیں لہو حدیث واحد، یہ ایسا راوی ہے کہ اس کی کل حدیث ہے ایک۔ سمجھو اس کی کیا ہے حدیث؟ صرف یہ ایک، یہی وہ حدیث الرؤیت، یہی جو معراج کی رات والی روایت ہے۔ یہ عبد الرحمن بن عائش الحضرمی، یہ مجہول ہے، یہ کیا ہے؟ معروف نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ مجہول ہے۔ اس نے ذخیرہ حدیث میں کسی حدیث کی کتاب میں اس حدیث کے علاوہ اس کی حدیث ہے ہی کوئی نہیں، اس حدیث کے علاوہ اس کی کوئی اور حدیث کہیں ثابت نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے، اور یہ حدیث الا انہم یضطربون فیہ، محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی مضطرب ہے۔ وہ سمجھے یہ ایک حدیث ہے اور یہ ایک حدیث بھی کیا ہے؟ اضطراب والی۔ یہ حدیث بھی کیا ہے؟ اضطراب والی۔ یہ تہذیب و تہذیب صفحہ 204 جلد نمبر 6۔ اب یہ ایک حدیث اور یہ حدیث بھی کیا ہے؟ اضطراب والی، اور مضطرب روایت ضعیف ہوتی ہے۔ جو روایت کیا ہوتا؟ مضطرب ہو وہ صحیح نہیں ہوتی۔ آگے دوسرا ماخذ آ رہا ہے، قال البیہقی ھذا حدیث مختلف فی اسنادہ، یہ ایسی روایت ہے کہ اس کی سند میں اختلاف کیا گیا ہے۔ کوئی کیا سند بیان کرتا ہے، کوئی کیا۔ اصل یہ ہے حضرمی کی روایت، دوسرے اس کی سند میں اختلاف کرتے ہیں کئی۔ وقد رویہ من طرقین، اس کی چند سندیں ہیں۔ طریق یعنی سندیں، اس کی چند سندیں ہیں، اور سندوں کے اندر کیا ہے؟ اختلاف۔
اور سمجھے سندوں کے اندر کیا ہے؟ اختلاف. اور کہتے ہیں مختلف سندیں کلھا ضعاف. لو جی اس کی یہ جتنی سندیں ہیں ساری ضعیف ہیں. کلھا ضعاف وفی ثبوت ہی نظر. اور اس حدیث کے ثابت ہونے میں اعتراض ہے. اس حدیث کا ثابت ہونا اس میں اعتراض ہے. یہ تفسیر خازن صفحہ 54 جلد نمبر 6، نیز تفسیر در منصور صفحہ 319 جلد نمبر 5، کتاب الاسماء والصفات صفحہ 300. اچھا جی، کوئی آدمی کہے نہیں جی وہ اوپر گزرا ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں حدیث صحیح ہے. امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ حدیث صحیح ہے. اس کے لیے ایک نوٹ لکھا گیا ہے، بات کو سمجھو ذرا. ترمذی جو کتاب ہے نا، کتاب کے اندر یہ حدیث صحیح والی بات کوئی نہیں ہے. ترمذی کتاب کے اندر جو ترمذی کتاب ہے اس کے اندر امام بخاری کی یہ بات موجود نہیں، حاشیے پر ہے، حاشیے پر. وہ بات سمجھے؟ تو گویا کہ اس کا ترمذی میں ہونا ہی مشکوک ہے. یہ ترمذی کی بات نہیں ہے. اگر ترمذی کی ہوتی تو کتاب کے اندر ہوتی، حاشیے پر نہ ہوتی. وہ بات سمجھے؟ تو یہ امام بخاری والا قول ترمذی کے اندر موجود ہے، یہ بات ہی ثابت کوئی نہیں ہے. چونکہ ترمذی کے جو اصل متن ہے اس کے اندر نہیں ہے بلکہ اس کے حاشیہ پر ہے. یہی عبارت آپ کے پاس لکھی ہے، حاشیہ پر ہے، اور وہ بھی بعض نسخوں میں ہے. حاشیہ پر، اور حاشیہ پر بھی ہر نسخے میں نہیں، بعض نسخوں میں. تو یہ روایت، یہ امام بخاری کا قول صحیح ہونے والا امام ترمذی نے گویا کہ نقل نہیں کیا، ترمذی کتاب میں موجود نہیں ہے، حاشیہ پر ہے. پھر حاشیہ بھی ہر نسخے میں نہیں ہے، بعض نسخوں میں ہے اور بعض میں نہیں ہے. لہذا یہ امام بخاری کا قول ثابت نہیں. ایک بات. دوسری بات، اگر بخاری کا قول ثابت بھی ہو جائے تو یہ ابھی پڑھ چکے ہو، بخاری کہتا ہے کہ محدثین یضطربون فیہ، اس کو مضطرب سمجھتے ہیں. امام بخاری کیا کہتی ہیں کہ یہ روایت کیا ہے؟ مضطرب. تو ایک طرف قول وہ آ گیا، اگر اس کو مانا جائے، اول تو وہ صحیح ہے ہی نہیں، ترمذی میں ثابت نہیں ہے. لیکن اگر مان لیا جائے علی سبیل التنزل تو امام بخاری کے دو قول ہو گئے. ایک قول ہو گیا صحیح کہنے کا، ایک ہو گیا مسترب کہنے کا. دونوں قول آپس میں ٹکرا گئے. اذا تعارضا تساقطا. بات سمجھے؟ یہ اب تک ساری بحث آئی ہے اس روایت کے بارے میں. یہ مختلف جوابات آپ کے سامنے آئے ہیں. پہلے حضرت معاذ کی سند کی بات آپ کے سامنے کی گئی، ابن عباس کی سند کی بات کی گئی. یہ دونوں سندیں الگ الگ ہو گئیں. تیسرا جو آگے جواب آیا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ روایت نہ معاذ، اصل میں یہ روایت حضرت عبد الرحمن ابن عائش الحضرمی سے ہے. اس روایت کا اصل راوی کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عائش الحضرمی، اور وہ مجہول ہے. اور وہ کیا ہے؟ مجہول ہے. لہذا روایت صحیح نہیں ہے. اب چوتھا جواب جی. قرآن پاک کی آیت ہے ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون. پیغمبر کریم کو کہا جاتا ہے آپ کہہ دیں ما کان لی من علم، مجھے ملأ اعلی کا علم کوئی نہیں ہے. ملأ اعلی آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں مجھے اس کا پتہ کوئی نہیں. یہ روایت کہتی ہے سب کچھ پتہ، یہ روایت کہہ رہی ہے سب کچھ پتہ. پیغمبر کریم کریں مجھے ملأ اعلی کا پتہ کوئی نہیں. اب یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کے خلاف اگر صحیح سند والی روایت ہوتی تب بھی نہ مانی جاتی.
صحیح سند والی روایت ہوتی تب بھی نہ مانی جاتی، جائے کہ روایت کی سندوں کا حال سن چکے ہو۔ آگے جواب نمبر 5، للہ غیب السماوات والارض، یہ مختلف آیتیں پڑھ چکے ہو۔ آسمان کا خصوصاً بات، آسمان کا سارا غیب اللہ کے پاس ہے۔ اب یہ روایت بتا رہی ہے کہ نہیں، آسمان کا غیب تجلی لی کل شے، وہاں سب کچھ مجھے پتا چل گیا آسمان کا۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ آسمان کا، زمین کا، علم تو ما فی السماوات والارض، آسمان زمین کا غیب میرے پاس آ گیا۔ قرآن کی آیت کہتی ہے آسمان زمین کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے، نہ پیغمبر کریم کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے۔ یہ روایت ان آیتوں کے بھی خلاف ہے۔ اگر سندن صحیح بھی ہوتی تب بھی قرآن پاک کے مقابل اور معارض ہونے کی وجہ سے مقبول نہ ہوتی۔ یہ حدیث نمبر آپ کے سامنے تھی جی 6۔ اب آگے آئیے، آگے جو آپ کے پاس دلیل نمبر 9 لکھی ہے وہ ہے کہ وہ دلیل نمبر 7 ہے، 7ویں حدیث، حدیث نمبر 7۔ دیکھو جی، یہ روایت ہے حضرت ابو ذر اور حضرت ابو درداء دو صحابی سے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پرندہ اپنے پروں کو حرکت نہیں دیتا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا۔ یہ ترجمہ ہے آپ کے سامنے، حدیث کے لفظ بھی سن لو۔ ما یحرک طائر جناحیہ فی السماء، ما یحرک طائر جناحیہ فی السماء، آسمان میں کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے فضا کے اندر اڑنے والا جو اپنے پروں کو حرکت دے، الا ذکر لنا منہ علما، مگر رسول پاک نے اس کے بھی حالات ہمیں بتائے۔ تو یہ تبھی بتائے نا جی، سب کچھ جانتے ہیں۔ کوئی فضا کے اندر اڑنے والا پرندہ ہو تو اس پرندے کے حالات بھی ہمیں پیارے پیغمبر نے بتائے۔ یہ مسند احمد صفحہ 153 جلد نمبر 5۔ اب یہ حدیث آپ کے سامنے آئی، اب دیکھو جواب۔ پہلا جواب تو یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمائی؟ تکمیل قرآن کے بعد یا پہلے؟ سمجھے، اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے تکمیل قرآن سے پہلے ہے یا بعد میں، تو محتمل ہے، لہذا قابل استدلال نہیں ہے۔ پہلا جواب۔ دوسرا جواب، یہاں پر بھی کوئی جمی ما کان اور جمی ما یکون جو تمہارا عقیدہ ہے اس کا ذکر کوئی نہیں ہے، یہ صرف پرندے کی بات آ رہی ہے۔ پرندوں کے بارے میں پیارے پیغمبر نے بتایا، یہ سب کچھ جمی ما کان جمی ما یکون جو تمہارا عقیدہ ہے اس کا ذکر تو اس روایت کے اندر بھی کوئی نہیں ہے۔ دوسرا جواب۔ تیسرا، اب آئیے اس روایت کو دیکھو، اس کی سند ہے حدثنا اشیاخ من الطعام قالوا قال ابو ذر،
مسند احمد صفحہ 153 جلد نمبر 5. حدثنا اشیاخ، اس حدثنا سے پہلے ہی بے شک لکھ لو آمش کا استاد ہے منذر کہتا ہے حدثنا اشیاخ من التیم. آمش کا استاد منذر کہتا ہے حدثنا اشیاخ من التیم، قبیلہ بنی تیم کے چند بزرگوں نے یہ بات ہمیں سنائی. وہ سمجھے قبیلہ بنی تیم کے اشیاخن، شیوخ، مشائخ، قبیلہ بنی تیم کے چند بزرگوں نے ہمیں بات بتائی. اب وہ چند بزرگ کون ہیں؟ کوئی نام ہی پتہ نہیں، مجہول. وہ سمجھے راوی کا معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے، مجہول ہو تو روایت صحیح نہیں ہوتی. یہ اشیاخ کون ہیں؟ نہ ان کا نام پتہ، نہ ان کا سکہ ہونا پتہ. وہ سمجھے مجہول. اشیاخن، یہ اشیاخ کون ہیں جی؟ چند بزرگ کون ہیں جی؟ وہ سمجھے مجہول ہے، مجہول الذات، مجہول الصفت. یہ اشیاء کا کوئی پتہ ہی کوئی نہیں، مجہول، لہذا یہ روایت ضعیف ہے. اچھا جی، آگے آپ کے پاس ہے دلیل نمبر 10. یہ 10 نہیں ہے، دراصل 7 تھے 8. وہ درمیان میں 2 فہم سلف تھے نا، ان کو دلیل کے طور پہ لکھ دیا گیا. اب یہ آگے دلیل نمبر 8. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے جو چاہو پوچھو، سلونی ما شئتم، سلونی ما شئتم، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا. جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو معلوم ہوتا ہے پیغمبر کریم سب کچھ جانتے ہیں. جب کہہ رہے ہیں جو پوچھنا چاہو پوچھو، جواب سمجھو. اب اس میں بھی پہلا جواب تو یہاں آپ کے پاس لکھا نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں پہلا جواب کہ یہ ارشاد رسول پاک نے کب فرمایا، تکمیل قرآن کے بعد یا تکمیل قرآن سے پہلے. اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. اس میں احتمال ہے، پہلے ہونے کا بھی احتمال ہے، بعد میں ہونے کا بھی محتمل ہے، لہذا قابل استدلال نہیں ہے. دوسرا جواب، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ناراضگی کے فرمایا تھا. چنانچہ حدیث کے اندر آگے لفظ آتا ہے، اسی حدیث کے اندر لفظ آ رہا ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء، چند چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا. کرے ہا رسول پاک نے ان سوالوں کو مکروہ سمجھا، ناراض ہوئے. فلما اکثروا علیہ المسالات، جب انہوں نے زیادہ سوال کیے، غضبا ناراض ہو گئے. وقال سلونی، اور فرمایا پوچھو. اچھا، تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بطور ناراضگی کے فرمایا تھا. یہ تو ایک جواب ہوا. اب آگے آ رہا ہے جواب نمبر 2. اس کا مطلب کیا ہے جی؟ چلو اس کا مطلب فہم سلف گویا کہ. تو امام نووی لکھتی ہیں اللہ پاک نے اس وقت وحی کر کے بتایا تھا
اگر کوئی پوچھتا تو پیغمبر کریم نے وحی کے ذریعے سے بتانا تھا، یہ نہیں ہے کہ خود جانتے ہیں، اللہ وحی کر کے بتائے اور پیغمبر کریم وحی کے مطابق آگے جواب دیں، اس میں تو اختلاف کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر امام نووی لکھتی ہیں اللہ پاک نے وحی کی، وحی کے ذریعے سے پیارے پیغمبر نے بتایا، گویا کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے میرا پیارا پیغمبر آپ سے جو پوچھیں گے ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے جواب بتائیں گے، آپ ان کو آگے جواب بتاتے جانا۔ چنانچہ قال العلماء، علماء کہتے ہیں ھذا القول منہ محمول علی انہ اوحی الیہ، ھذا القول منہ محمول علی انہ اوحی الیہ، اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی، وحی کے ذریعے سے پیارے پیغمبر نے بتانا تھا۔ وَإِلَّا، اب دیکھو ذرا، اب امام نووی کس طرح واضح کرتے ہیں کہ تمام اہل سنت والے علماء، اہل سنت والجماعت علماء اس حدیث کا معنی کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ وحی پر معمول ہے، وَإِلَّا، ورنہ فَلَا يَعْلَمُ كُلَّ مَا يُسْأَلُ مِنْهُ، فَلَا يَعْلَمُ كُلَّ مَا يُسْأَلُ مِنْهُ عَنْهُ مِنَ الْمَغِيبَاتِ، كُلَّ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ مِنَ الْمَغِيبَاتِ إِلَّا بِإِعْلَامِ اللَّهِ تَعَالَى، ورنہ رسول پاک ہر سوال جو غیب کا پوچھا جائے اس کو تو نہیں جانتے۔ یہ کون کہتی ہیں؟ قال العلماء، وہ سمجھے اہل سنت والجماعت جو علماء ہیں وہ اس حدیث کا معنی ذکر کرتے ہیں کہ رسول پاک ہر چیز کا جواب نہیں جانتے تھے مگر بِإِعْلَامِ اللَّهِ، اللہ ہاں بتائے، اللہ بتائے تو تب آپ نے جواب دینا تھا۔ لکھتی ہیں وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ قَوْلَهُ صلی اللہ علیہ وسلم سَلُونِي إِنَّمَا كَانَ غَضَبًا، نووی شرح مسلم صفحہ 263 جلد نمبر 2۔ اسی طرح آگے عبارت آپ کے پاس آ رہی ہے امام نووی علامہ عینی کی، علامہ عینی اس کے بارے میں لکھتی ہیں فَإِن قُلْتَ، اس میں جو مختلف سوالات کیے ہیں نا، یہ ایک بخاری کی ایک لمبی حدیث ہے، ان سوالات میں ایک آدمی کہتا بتاؤ جی میرا باپ کون ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا تیرا باپ فلاں ہے، اسی حدیث کے اندر وہ بھی ذکر آ رہا ہے۔ اب اس کو علامہ عینی حنفی وہ چھیڑتے ہیں کہ یہ پیارے پیغمبر نے جو بتایا تیرا باپ فلاں ہے کس طرح بتایا، اس کا جواب دیتے ہیں۔ لکھتی ہیں فَإِن قُلْتَ مِنْ أَيْنَ عَرَفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں سے رسول پاک نے پہچانا کہ انہو ابنہ، کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے؟ یہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو یہ کہاں سے پیارے پیغمبر کو پتا چلا؟ قُلْتُ، اب سنو علامہ عینی جو جواب دے رہے ہیں، علامہ عینی حنفی فرماتی ہیں قُلْتُ اِمَّا بِالْوَحْيِ وَهُوَ الظَّاهِرُ، یہ پیارے پیغمبر نے جواب دیا وحی سے، یعنی اللہ نے بتایا کہ اس کا باپ فلاں ہے، اللہ نے بتایا، اللہ کی وحی کے مطابق پیارے پیغمبر نے جواب دیا، وَهُوَ الظَّاهِرُ، ظاہر بات یہی ہے۔ او بحکم الفراست، یا جو مومن کی فراست ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے اپنی سمجھ کے مطابق، او بالقیاس، یا اندازے کے مطابق، بات سمجھے، یہ اندازے والا بھی ایک گویا کہ جواب ہے، فراست والا بھی ایک جواب ہے، لیکن ظاہر بات وہ کیا ہے؟ وہی سمجھو گویا کہ ایک ہے جواب جو بالکل ظاہر، یہ دوسرے جواب غیر ظاہر ہیں، اور سمجھو یہ دوسرے جواب کیا ہیں؟ غیر ظاہر، گویا کہ یہ دوسرے جواب مرجوح ہیں، اصل جواب، راجح جواب
وہ کیا ہے کہ وحی کے ذریعے سے پیارے پیغمبر نے بتایا، هو الظاہر، ظاہر بات یہی ہے، یعنی راج جواب، اصل جواب یہی ہے کہ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کریم کو بتا دیا، پیغمبر کریم نے آگے اس کو بتا دیا۔ یہ عمدۃ القاری صفحہ 509 جلد نمبر 9۔ آگے آ رہی جی دلیل نمبر 9، حدیث نمبر 9۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے ساری دنیا میرے سامنے رکھ دی ہے، جس طرح میرے سامنے میری ہتھیلی ہے۔ ساری دنیا میرے سامنے ایسے ہے جس طرح میری ہتھیلی ہے، جس طرح ہتھیلی کا مجھے سب کچھ پتہ ہے تو ساری دنیا کا مجھے اس طرح پتہ ہے۔ ساری دنیا میرے سامنے اس طرح ہے جس طرح میری ہتھیلی ہے۔ یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر سے۔ حدیث میں جو لفظ ہیں عربی کے، ان اللہ رفع لی الدنیا، ان اللہ رفع لی الدنیا، اللہ نے ساری دنیا میرے سامنے اٹھا کے کر دی۔ فانا انظر الیہا، میں اس دنیا کو دیکھتا ہوں۔ وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جو کچھ اس کے اندر ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ کأنی انظر الی کفی ہذہ، اس طرح پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں جس طرح میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، جس طرح میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں اس طرح ساری دنیا میرے سامنے ہے۔ ساری دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، قیامت تک جو کچھ ہوگا میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ یہ جال حق صفحہ 63، انباء المصطفیٰ صفحہ 8، مقیاس حنفیت صفحہ 468، یہ سب بریلویوں کی کتابیں ہیں۔ جال حق مفتی احمد یار گجراتی کی، انباء المصطفیٰ مولوی احمد رضا خان کا رسالہ، مقیاس حنفیت مولوی محمد عمر اچھروی کی کتاب۔ اب آئیے اس کا جواب۔ جواب سمجھو، پہلا جواب تو کہ قرآن کی تکمیل سے پہلے فرمایا یا بعد میں، یہاں بھی واضح کرو کس وقت فرمایا پیارے پیغمبر نے۔ یہ احتمال ہے دونوں، تکمیل سے پہلے کا بھی احتمال، تکمیل کے بعد کا بھی احتمال، تو روایت ہے محتمل، اور احتمال والی روایت محتمل کو مستدل بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ پہلا جواب۔ دوسرا جواب، یہاں پر بھی لفظ جو آ رہا ہے، میں اپنی ہتھیلی کو جس طرح دیکھ رہا ہوں اس طرح دیکھ رہا ہوں۔ انظر الیہا و الی ما ہوا کائنن، الی ما ہوا کائنن، روایت میں لفظ آ رہا ہے ما ہوا کائنن، الی جمیع ما، لفظ ما ہوا کائن آ رہا ہے، جمیع ما کا لفظ نہیں آ رہا، بات سمجھو۔ اور ما ہوا کائن یہ لفظ محتمل ہے، جمیع ما کان یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، اور بعض ما ہوا کائن یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لفظ ما میں دونوں معنوں کا احتمال ہے، بعض ما تے جمیع ما، لہذا روایت جمیع ما کانا کے معنی میں صراحتاً دلالت کرنے والی نہیں ہے، تو قابل استدلال نہیں ہو سکتی۔ یہ دوسرا جواب ہے۔ تیسرا جواب، اس کی سند ضعیف ہے، چنانچہ کنز العمال میں یہ روایت لکھ کے ساتھ ہی آگے لکھا ہوا ہے سندہ ضعیف، سندہ ضعیف، کنز العمال صفحہ 95 جلد نمبر 6۔ آگے جواب نمبر
4۔ اس کی سندر کے اندر ایک راوی ہے نعیم ابن حماد۔ یہ جو روایت ہے اس کی جو سند ہے، سند کے اندر راوی ہے نعیم ابن حماد۔ یہ نعیم ابن حماد کذاب یضع الحدیث، یہ کذاب راوی ہے، یضع الحدیث، حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ یہ میزان الاعتدال صفحہ 341، صفحہ 241 ہے، صفحہ 241 جلد 3۔ یہ راوی نعیم ابن حماد، یہ آپ کے پاس بس تھوڑا سا خلاصہ لکھا ہوا ہے، وہاں میزان کے اندر جو عبارات ہیں اس کے بارے میں بڑی لمبی ہے، اس میں سے مختصر 2-4 لفظ سن لو۔ امام ازدی کہتے ہیں کان نعیم یضع الحدیث، امام ازدی کہتے ہیں کان نعیم یضع الحدیث فی تقویت السنہ و حکایات مزورہ فی سلب نعمان۔ کان نعیم یضع الحدیث، یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا، خود بناتا تھا حدیثیں، فی تقویت السنہ، سنت کو پکا کرنے کے لیے کہتا تھا یہ حدیثیں گھڑتا ہوں تاکہ سنت پکی ہو جائے۔ واہ، فی تقویت السنہ، حدیثیں گھڑا کرتا تھا فی تقویت السنہ۔ اور اگلا لفظ یہ مخصوص طور پہ ذہن میں رکھنا جس کے لیے میں یہ سارا سنا رہا تھا، وہ حکایات مزورہ، اور کہانیاں گھڑا کرتا تھا، حکایات مزورہ، حکایات تراشتا تھا، فی سلب نعمان، امام ابو حنیفہ کو بدنام کرنے کے لیے، فی سلب نعمان، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے سلب، مسالب، اور سمجھے مسالب، بدنام کرنے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ نعیم مختلف قصے اور کہانیاں گھڑا کرتا تھا۔ کلھا کذب، کلھا، وہ ساری روایتیں اس کی اور ساری کہانیاں نرا جھوٹ ہی جھوٹ۔ یہ میزان الاعتدال صفحہ 241 جلد نمبر 3۔ یہ امام ابو حنیفہ کا خاص دشمن گزرا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے خلاف غیر مقلد جتنی مختلف روایتیں لیتی ہیں امام صاحب کو بدنام کرنے کے لیے، ان روایتوں میں سے اکثر روایتوں میں یہی نعیم ہے، اسی نعیم کی ساری روایاتیں یہ ہمیشہ امام صاحب کو بدنام کرنے کے لیے کبھی کیا کیا قصہ سنا دیا، کبھی کیا قصہ سنا دیا، جھوٹا قصہ اپنی طرف سے، بناوٹی قصے اور کہانیاں صرف امام صاحب کو بدنام کرنے کے لیے۔ اب غیر مقلدوں کو تو یہ راوی اچھا لگتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو بدنام کرتا ہے، لیکن کم از کم رضا خانیوں کو تو یا کرنا چاہیے۔ جو راوی امام ابو حنیفہ کو بدنام کرنے والا ہو اس راوی کی روایت کو تو نہیں لینا چاہیے۔ اور اس کے اندر دوسرا راوی ہے ایک سعید ابن سنان۔ یہ سعید ابن سنان، اس کی بھی حدیثیں موضوع ہوتی ہیں، تہذیب التہذیب صفحہ 46 جلد نمبر 4۔ یہ آپ کے پاس اتنا ذرا سا لفظ لکھا ہوا ہے، ویسے کو تھوڑا سا لکھو تو بے شک یہ راوی ایسا ہے تکون احادیث موضوعہ، اس کی حدیثیں کیا ہوتی ہیں؟ موضوع۔ احادیث معضلہ، اس کی احادیث معضلہ، معضل مستقل ایک روایت ضعیف روایت کی قسم ہے۔ ہی بواتیل، اس کی روایات بواتیل، نری باطل۔
मुनकरुल हदीस, ये रावी मुनकरुल हदीस है, इसकी हदीसें मुनकर। ले सब विषय, जरा कख नहीं, ले सब विषय है ये रावी ले सब विषय। मतरूकुल हदीस, इसको लिखा हुआ है मतरूकुल हदीस, किसकी हदीसें क्या है? मतरूक। ज़ईफुल हदीस, इसकी हदीसें ज़ईफ। ये तहजीब तहजीब सफ़ा 46 जल्द नंबर 4। चलो चाय पी लो।